السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بات چیت والے عربی کے شبد اور ایسے عربی کے شبد جو دکان اور مارکیٹ میں کام آئیں گے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایسی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، یہ سامان کتنے ریال کا ہے؟ اگر ہم کسی دکان یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس طرح پوچھتے ہیں، یہ سامان کتنے ریال کا ہے؟ تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے، ھذا اغراض کم فلوس، ھذا اغراض کم فلوس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں ریال یا پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا اغراض کم فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ سامان کتنے ریال کا ہے؟ یہ 5 روپے کا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ 5 روپے کا ہے، تو وہ یہ کہے گا، ھذا 5 ریال، ھذا 5 ریال۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور 5 عربی میں 5 کو کہتے ہیں، اور ریال عربی میں روپے یا پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا 5 ریال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ 5 روپے کا ہے، یہ بہت مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ بہت مہنگا ہے، تو وہ یہ کہے گا، ھذا مرہ غالی، ھذا مرہ غالی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا مرہ غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ بہت مہنگا ہے، کوئی مشکل نہیں، دے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، کوئی مشکل نہیں، دے دو، تو وہ یہ کہے گا، ما فی مشکل جیب، ما فی مشکل جیب۔ ما فی مشکل عربی میں کوئی مشکل نہیں کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں دے دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ما فی مشکل جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کوئی مشکل نہیں، دے دو، یہ لے لو، 1 ریال کا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ لے لو، 1 ریال کا ہے، تو وہ یہ کہے گا، ھذا شیل 1 ریال، ھذا شیل 1 ریال۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں، اور 1 ریال عربی میں 1 ریال کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا شیل 1 ریال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ لے لو، 1 ریال کا ہے، ہاں یہ سستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، ہاں یہ سستا ہے، تو وہ یہ کہے گا، ایوہ ھذا رخیص، ایوہ ھذا رخیص۔ ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ایوہ ھذا رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، ہاں یہ سستا ہے، یہ سامان کم ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سامان کے بارے میں کہ یہ سامان کم ہے، تو وہ یہ کہے گا، ھذا اغراض ناقص، ھذا اغراض ناقص۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں،
اور ناقص عربی میں کم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض ناقص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان کم ہے، یہ سامان زیادہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان زیادہ ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض زیادہ، ھذا اغراض زیادہ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں اور زیادہ عربی میں زیادہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض زیادہ، ھذا اغراض زیادہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان زیادہ ہے، اس کو کیا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اس کو کیا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا ہوا ایش ابغا، ہوا ایش ابغا۔ ہوا عربی میں اس کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ایش ابغا، ہوا ایش ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کو کیا چاہیے، اس آدمی کو سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اس آدمی کو سامان چاہیے، تو وہ یہ کہے گا ہوا نفر اغراض ابغا، ہوا نفر اغراض ابغا۔ ہوا نفر عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں اور اغراض ابغا عربی میں سامان چاہیے کو کہتے ہیں۔ اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا نفر اغراض ابغا، ہوا نفر اغراض ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس آدمی کو سامان چاہیے، اس نے کیا مانگا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو اس نے کیا مانگا، تو وہ یہ کہے گا ہوا ایش طلب، ہوا ایش طلب۔ ہوا عربی میں اس نے کو کہتے ہیں اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور طلب عربی میں مانگا یا پھر مانگنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ایش طلب، ہوا ایش طلب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس نے کیا مانگا، تمہارا کتنا پیسہ ہوا۔ اگر ہمیں دکاندار سے یہ پوچھنا ہو، یا اگر ہم سے کوئی یہ پوچھ رہا ہو، یا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو تمہارا کتنا پیسہ ہوا، تو وہ یہ کہے گا کم فلوس حق انتا، کم فلوس حق انتا۔ کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں اور فلوس عربی میں پیسہ یا پھر پیسے کو کہتے ہیں، اور حق انتا عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر پوچھیں گے کم فلوس حق انتا، کم فلوس حق انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا کتنا پیسہ ہوا، تمہارا کتنا حساب ہوا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہارا کتنا حساب ہوا، تو وہ یہ کہے گا کم حساب حق انتا، کم حساب حق انتا۔ کم عربی میں کتنا یا پھر کتنے کو کہتے ہیں، اور حساب عربی میں حساب کو کہتے ہیں، اور حق انتا عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر کہیں گے کم حساب حق انتا، کم حساب حق انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا کتنا حساب ہوا، اس کام کا پیسہ دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اس کام کا پیسہ دو، تو وہ یہ کہے گا حق ھذا شغل جی فلوس، حق ھذا شغل جی فلوس۔ حق ھذا شغل عربی میں اس کام کا کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں
دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ یا پھر پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حق ہاذا شغل جی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کام کا پیسہ دو، مجھے اس کا پیسہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے اس کا پیسہ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا حق ہاذا ابغا فلوس، انا حق ہاذا ابغا فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور حق ہاذا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ یا پھر پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا حق ہاذا ابغا فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے اس کا پیسہ چاہیے، اس کی گنتی کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو گنتی کرنے کے بارے میں، اس کی گنتی کرو، تو وہ یہ کہے گا عد ہاذا، عد ہاذا۔ عد عربی میں گنتی کرو کو کہتے ہیں، اور ہاذا عربی میں اس کی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عد ہاذا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کی گنتی کرو۔ یہ ہے کتنا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے کتنا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہاذا کم، ہاذا کم۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور کم عربی میں کتنا یا پھر کتنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا کم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے کتنا ہے، یہ پورا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے پورا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہاذا کامل، ہاذا کامل۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور کامل عربی میں پورا ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا کامل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے پورا ہے۔ میں جا رہا ہوں دکان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں دکان، تو وہ یہ کہے گا انا روح بقالہ، انا روح بقالہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بقالہ عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح بقالہ، انا روح بقالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں دکان۔ دکان کہاں ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو دکان کہاں ہے، تو وہ یہ کہے گا وین بقالہ، وین بقالہ۔ وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور بقالہ عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وین بقالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دکان کہاں ہے، دکان پاس ہے یا دور۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو دکان پاس ہے یا دور ہے، تو وہ یہ کہے گا بقالہ قریب ولا بعید، بقالہ قریب ولا بعید۔ بقالہ عربی میں دکان کو کہتے ہیں، اور غریب عربی میں پاس کو کہتے ہیں، اور ولا بعید عربی میں یا دور کو کہتے ہیں۔ ولا عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بقالہ قریب ولا بعید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دکان پاس میں ہے یا دور۔ ساتھ میں چلو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو ساتھ میں چلو، یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ساتھ میں چلو، تو وہ یہ کہے گا روح سوا سوا، روح سوا سوا۔ روح عربی میں
چلو یا پھر چلنے کو کہتے ہیں، اور سوا سوا عربی میں ساتھ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح سوا سوا، روح سوا سوا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ساتھ میں چلو۔ دکان پر یہ ہے یا نہیں؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دکان پر یہ ہے یا نہیں ہے کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا بقالا ھذا فی واللہ ما فی، بقالا ھذا فی واللہ ما فی۔ بقالا عربی میں دکان کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور واللہ ما فی عربی میں یا نہیں کو کہتے ہیں۔ واللہ عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بقالا ھذا فی واللہ ما فی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دکان پر یہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری دکان کہاں ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یہ کہنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو دوسری دکان کہاں ہے، تو وہ یہ کہے گا بقالا تانی وین، بقالا تانی وین۔ بقالا عربی میں دکان کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسری کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بقالا تانی وین، بقالا تانی وین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دوسری دکان کہاں ہے؟ دوسری دکان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دکان کے بارے میں دوسری دکان ہے، تو وہ یہ کہے گا فی بقالا تانی، فی بقالا تانی۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور بقالا عربی میں پرچون کی دکان کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسری یا دوسرے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فی بقالا تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دوسری دکان ہے، دوسری دکان نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ جواب دینا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ جواب دے رہا ہو دوسری دکان نہیں معلوم، تو وہ یہ کہے گا تانی بقالا ما فی معلوم، تانی بقالا ما فی معلوم۔ تانی عربی میں دوسری کو کہتے ہیں، اور بقالا عربی میں پرچون کی دکان کو کہتے ہیں، اور ما فی معلوم عربی میں نہیں معلوم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تانی بقالا ما فی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دوسری دکان نہیں معلوم۔ میں دکان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں دکان ڈھونڈ رہا ہوں دکان ڈھونڈنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا دور بقالا، انا دور بقالا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور دور عربی میں ڈھونڈ رہا ہوں یا ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، اور بقالا عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا دور بقالا، انا دور بقالا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں دکان ڈھونڈ رہا ہوں، یہ سامان دکان پر نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا میڈم یا کفیل سے یہ کہنا ہو یہ سامان دکان پر نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے ھذا اغراض ما فی بقالا، ھذا اغراض ما فی بقالا۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور ما فی بقالا عربی میں دکان پر نہیں ہے کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور بقالا عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض ما فی بقالا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان دکان پر نہیں ہے۔ مارکیٹ چلے جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مارکیٹ چلے جاؤ، تو وہ یہ کہے گا روح جمعیہ،
روح جمع روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور جمعیہ عربی میں مارکیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح جمعیہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مارکیٹ چلے جاؤ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو عربی جلدی سیکھنا ہے تو ہم نے اپنے چینل پر پلے لسٹ بنا دی ہے، وہاں پر جا کر آپ ویڈیو دیکھیں اور شروع سے دیکھیں، آپ آسانی سے عربی سیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔